السلام علیکم، اٹس می زویا علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاک ود زویا۔ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ تھمبنیل تو آپ دیکھ ہی چکے ہوں گے اور آج کا میرا ٹاپک ہے علیزہ کے بارے میں۔ علیزہ نام کی لڑکی ہمیشہ سے اپنی جماعت میں سب سے نمایاں رہی تھی۔ وہ ہر مقابلے میں حصہ لیتی، اساتذہ اس کی تعریف کرتے اور دوست اس پر فخر کرتے تھے۔ لیکن کچھ ماہ سے وہ بدلی سی لگنے لگی، خاموش، الجھی اور اکثر کلاس کے بعد اکیلی بیٹھی رہتی۔ اس کی ماں نے کئی بار پوچھا لیکن علیزہ یہ کہتی بس طبیعت نہیں ٹھیک۔ ایک دن مس شمیم نے محسوس کیا کہ علیزہ کی آنکھوں میں ایک خاص طرح کا خوف ہے۔ انہوں نے نرمی سے بات کی اور علیزہ کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی۔ کئی دنوں کی بات چیت کے بعد علیزہ نے روتے ہوئے بتایا کہ سر عمران، جو کہ اس کے پسندیدہ استاد تھے، اسے اکیلے بلا کر ایسے سوالات کرتے ہیں اور ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں جو اسے بہت پریشان کرتا ہے۔ مس شمیم نے فوراً اسکول انتظامیہ کو اطلاع دی اور علیزہ کی ماں کو بلا کر سب کچھ سمجھایا۔ کیس کو قانونی حکام تک پہنچایا گیا اور اسکول نے سر عمران کو معطل کر کے مکمل تحقیقات میں تعاون کیا۔ کئی مہینے لگے لیکن بالآخر عدالت نے علیزہ کی گواہی اور ثبوتوں کی بنیاد پر فیصلہ دیا کہ سر عمران مجرم ہے، انہیں سزا ہوئی۔ اختتام: علیزہ کی زندگی دوبارہ معمول پر آنے لگی۔ اب وہ بچوں کے حقوق سے متعلق ایک تنظیم کی رضاکار بن چکی ہے اور دوسرے بچوں کو سکھاتی ہے کہ اگر کوئی ان کے ساتھ غلط کرے تو خاموش نہ رہیں۔ اس سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ یہ کہانی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ بچے کی خاموشی کو نظر انداز نہ کریں۔ اساتذہ کا احترام اپنی جگہ، مگر اندھا اعتماد خطرناک ہو سکتا ہے۔ بچوں کو سکھانا ضروری ہے کہ ان کے جسم اور ان کی حدوں کی عزت ہونی چاہیے۔ اداروں کو ذمہ داری سے کام لینا چاہیے۔ امید ہے آپ کو آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، اٹس می زویا علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاک ود زویا۔ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ تھمبنیل تو آپ دیکھ ہی چکے ہوں گے اور آج کا میرا ٹاپک ہے علیزہ کے بارے میں۔ علیزہ نام کی لڑکی ہمیشہ سے اپنی جماعت میں سب سے نمایاں رہی تھی۔ وہ ہر مقابلے میں حصہ لیتی، اساتذہ اس کی تعریف کرتے اور دوست اس پر فخر کرتے تھے۔ لیکن کچھ ماہ سے وہ بدلی سی لگنے لگی، خاموش، الجھی اور اکثر کلاس کے بعد اکیلی بیٹھی رہتی۔ اس کی ماں نے کئی بار پوچھا لیکن علیزہ یہ کہتی بس طبیعت نہیں ٹھیک۔ ایک دن مس شمیم نے محسوس کیا کہ علیزہ کی آنکھوں میں ایک خاص طرح کا خوف ہے۔ انہوں نے نرمی سے بات کی اور علیزہ کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی۔ کئی دنوں کی بات چیت کے بعد علیزہ نے روتے ہوئے بتایا کہ سر عمران، جو کہ اس کے پسندیدہ استاد تھے، اسے اکیلے بلا کر ایسے سوالات کرتے ہیں اور ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں جو اسے بہت پریشان کرتا ہے۔ مس شمیم نے فوراً اسکول انتظامیہ کو اطلاع دی اور علیزہ کی ماں کو بلا کر سب کچھ سمجھایا۔ کیس کو قانونی حکام تک پہنچایا گیا اور اسکول نے سر عمران کو معطل کر کے مکمل تحقیقات میں تعاون کیا۔ کئی مہینے لگے لیکن بالآخر عدالت نے علیزہ کی گواہی اور ثبوتوں کی بنیاد پر فیصلہ دیا کہ سر عمران مجرم ہے، انہیں سزا ہوئی۔ اختتام: علیزہ کی زندگی دوبارہ معمول پر آنے لگی۔ اب وہ بچوں کے حقوق سے متعلق ایک تنظیم کی رضاکار بن چکی ہے اور دوسرے بچوں کو سکھاتی ہے کہ اگر کوئی ان کے ساتھ غلط کرے تو خاموش نہ رہیں۔ اس سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ یہ کہانی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ بچے کی خاموشی کو نظر انداز نہ کریں۔ اساتذہ کا احترام اپنی جگہ، مگر اندھا اعتماد خطرناک ہو سکتا ہے۔ بچوں کو سکھانا ضروری ہے کہ ان کے جسم اور ان کی حدوں کی عزت ہونی چاہیے۔ اداروں کو ذمہ داری سے کام لینا چاہیے۔ امید ہے آپ کو آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ حافظ۔